پلیز مجھے قید مت کرو، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز۔ میں بس کچھ کھانے کے لیے لینے آئی تھی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں ابھی واپس چلی جاؤں گی۔ یہ ڈری سہمی آواز ارسل نے اپنے گھر میں آنے کے بعد سنی۔ وہ خود 3 سال بعد اپنے گھر میں کسی کو بھی بتائے بغیر آیا تھا۔ سوچا تھا کہ سب کو سرپرائز دے گا، لیکن اب کچن میں ایک وجود کو دیکھ کر وہ خود سرپرائزڈ رہ گیا تھا۔ کچن میں ہلکی روشنی جگمگا رہی تھی۔ ارسل نے آگے بڑھ کر کچن کی لائٹ آن کی تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ اسی کی بیوی تھی جسے 3 سال پہلے زبردستی اس کے نکاح میں دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ غصے میں اپنا گھر چھوڑ کر آؤٹ آف کنٹری پڑھائی کا بہانہ کر کے چلا گیا تھا۔ لیکن اب سامنے جس لڑکی کو وہ دیکھ رہا تھا وہ اس کی خیالوں سے بالکل مختلف تھی۔ ارسل نے عروسہ سے شادی کے لیے اس لیے انکار کیا تھا کیونکہ جس حالت میں اس نے عروسہ کو دیکھا تھا اسے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی، ایک بیوی کے طور پر تو بالکل بھی نہیں۔ بلا شبہ عروسہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن صحت مند ہونے کی وجہ سے موٹاپے نے اس کی خوبصورتی کو چھپا دیا تھا۔ لیکن اب سامنے کھڑی خوبصورت اور ڈری سہمی کمزور سی لڑکی کو دیکھ کر ارسل حیران رہ گیا تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اس قدر ڈری ہوئی کیوں تھی اور ایسے کمزور کیوں لگ رہی تھی، ایسے کیوں بول رہی تھی کہ مجھے قید مت کرو۔ ارسل نے کھڑے کھڑے یہ ساری باتیں سوچ لیں۔ سامنے عروسہ ڈری سہمی سی ابھی بھی کھڑی تھی۔ ارسل دھیرے دھیرے عروسہ کی طرف بڑھا، آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور منت کرنے لگی کہ اسے جانے دیا جائے۔ ارسل اپنی جگہ سن ہی رہ گیا کہ اس معصوم کو اس قدر ڈرایا گیا تھا کہ وہ اپنے ہی شوہر کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ ارسل نے دھیرے سے عروسہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میری طرف دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ لیکن وہ ابھی بھی آنکھیں نیچی کیے رو رہی تھی۔ مجھے مت مارنا، مجھے جانے دو۔ وہ خوف سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ شاید اس نے ابھی تک ارسل کو نہیں پہچانا تھا۔ ارسل کا مارے دکھ کے برا حال تھا۔ اس نے ایک سائڈ پر ہو کر عروسہ کو جانے کا راستہ دیا تو وہ تیزی سے کچن سے نکلی اور گھر کے ایک سائڈ پر بنے ہوئے اسٹور روم میں چلی گئی۔ ارسل دکھ سے وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ یہ شادی اس کی پسند سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ زبردستی اس کی ماں نے اسے دھمکیاں دے دے کر اس شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ماں کا اس شادی میں کیا مفاد ہے، لیکن ماں کے سامنے مجبور ہو کر اس نے شادی کے لیے حامی تو بھر لی۔ لیکن اپنے ماموں کی بیٹی کو جسے وہ چند سال پہلے ایک موٹی لڑکی کے طور پر جانتا تھا، اس نے دل میں یہی سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ سادگی سے شادی ہوئی۔ وہ تو اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن اس کی ماں جس نے اتنی دھمکیاں اور اپنے آپ کو مار لینے کی دھمکیاں دے کر ایموشنل بلیک میل کر کے بیٹے کو شادی کے لیے راضی کیا تھا، وہ بھی کچھ خاص خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ارسل کو تھوڑی سی حیرانگی تو ہوئی، لیکن وہ اپنی قسمت ایک موٹی لڑکی کے ساتھ پھوٹنے پر سخت ناخوش تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ اس کے ماموں بہت اچھے تھے، لیکن 3-4 سالوں سے ان کے گھر آنا جانا بالکل ہی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ وجہ اپنی اپنی مصروفیات تھیں۔ بچپن میں سب کزنز آپس میں کھیلا کرتے تھے۔ ارسل کے ذہن میں اب بھی عروسہ کا سراپا ایک موٹی لڑکی کی صورت میں ہی نظر آتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی دلہن کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے تو نکاح پر جانے سے پہلے ہی اپنا بیگ تیار کر کے رکھا تھا۔ ماں کے آگے مجبور تو ہو گیا تھا، لیکن اب نکاح کر کے اپنے بڑے بھائی کے پاس انگلینڈ پڑھائی کے لیے جانا چاہتا تھا۔ نکاح کی چھوٹی سی تقریب کے بعد ہی ارسل گھر چھوڑ کر غصے میں اپنے بھائی کے پاس انگلینڈ چلا گیا اور ایک بار بھی خود سے جڑی ہوئی اس لڑکی کے بارے میں نہ سوچا۔ کچھ مہینوں بعد ہی ماں نے منت سماجت کر کے اسے منا لیا تھا کہ بیٹا میری مجبوری سمجھو، عروسہ سے شادی مجبوری میں کی گئی ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری مرضی سے تمہاری شادی ضرور کرواؤں گی، لیکن پلیز تم واپس آ جاؤ، میرے دل کو ایک پل بھی قرار نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا تم 1-2 دن غصہ کرو گے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تم ایسے مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، پلیز واپس آ جاؤ۔ فاخرہ بیگم بے بسی سے بولی، ماں آپ نے مجھے کوئی چابی کا گڈا سمجھا ہوا ہے کہ چابی گھمائیں گے تو میں چل پڑوں گا اور آپ جیسے جیسے کہیں گی میں ویسے ہی کروں گا؟ آپ نے مجھے اتنا ایموشنلی بلیک میل کیا کہ میں شادی کے لیے راضی تو ہو گیا، لیکن میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا، اور آپ لوگ رہیں اس کے ساتھ ہی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ماں نے اسے اپنی محبت سے سمجھا ہی لیا۔ وہ ماں سے بات ضرور کرتا اور بس کہتا کہ 3 سال کا ڈپلوما ہے وہ میں کر کے آ جاؤں گا،
لیکن آج اچانک وہ خوشی خوشی ماں کو سرپرائز دینے کے لیے بغیر بتائے ہی گھر آیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، اسی لیے اس نے کسی کو بھی جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن اس بھوک کا کیا کرتا؟ جہاز میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ کچن میں آیا، لیکن سامنے خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا، جس نے اس کے قدموں کی آہٹ سن کر ہی کہنا شروع کر دیا کہ مجھے قید مت کرو، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کچن میں مدھم روشنی تھی، لیکن وہ پھر بھی اتنی ڈری ہوئی تھی کہ لائٹ آن ہونے کے باوجود بھی اس نے ارسل کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور سٹور روم میں چلی گئی تھی۔ اور اب ارسل وہاں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ تو چلو اپنی اس سے زبردستی کی شادی سے ناخوش تھا، لیکن اس کی ماں نے تو اتنی منتیں کر کے اسے شادی کے لیے منایا تھا، تو پھر وہ کون تھا جو اس کی بیوی کو اس قدر ڈرا دھمکا رہا تھا کہ وہ اس قدر خوفزدہ اور کمزور ہو گئی تھی؟ ارسل چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی کہ عروسا کے ساتھ اتنا برا سلوک اس گھر میں کیوں رکھا جا رہا ہے۔ وہ ضرور صبح اٹھ کر ماں سے سوال کرے گا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا ماں کے کمرے میں گیا، اور فاخرہ بیگم یوں 3 سالوں کے بعد اپنے بیٹے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئیں۔ میرا بیٹا، تم نے مجھے بہت انتظار کروایا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کبھی بھی اتنا عرصہ دور نہیں رہ سکتی جتنا تم نے مجھے رلایا ہے۔ میں غلط تھی، مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے ہرگز بھی تم سے زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بس اب تم آ گئے ہو نا بیٹا، اور اب کہیں مت جانا۔ یہ دل اب اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ تمہاری جدائی مزید برداشت نہیں کرے گا۔ ارسل تو عروسا کے بارے میں کوئی سوال کرنے ہی والا تھا کہ ماں کو اس قدر جذباتی ہوتا دیکھ کر وہ بھی جذباتی ہو گیا۔ جی ماما، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، میری بھی غلطی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر ہی سوچتے ہیں۔ آپ نے یقیناً عروسا میں کچھ تو دیکھا ہوگا، اسی لیے اسے میرے لیے پسند کیا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح مجھے اپنی جلد بازی پر پچھتاوا ہے۔ مجھے ایسے کسی کو بتائے بغیر روٹ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ بات اب بالکل چھپا گیا کہ اس نے رات کو آتے ہی عروسا کو اتنی بری حالت میں دیکھ لیا تھا۔ بار بار اس کے کانوں میں عروسا کی ڈیری سہمی سی آواز گونجنے لگتی۔ آخر کون تھا جو اسے قید کرتا تھا؟ یہ بات اب اسے جاننا تھی، اسی لیے انجان بن کر ماں سے بولا، ماما، عروسا کہاں ہے؟ بلائیں ذرا اسے۔ فاخرہ بیگم بیٹے کی اس اچانک فرمائش پر ششدر رہ گئیں۔ کیوں بیٹا، ابھی تو آئے ہو، مجھے نظر بھر کے دیکھ تو لینے دو۔ تمہیں پتہ بھی ہے میں تمہیں کتنا یاد کرتی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں اس بے نام رشتے سے تمہاری جان چھڑوا دوں گی، اور پھر تمہاری مرضی سے تمہارے لیے خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی لاؤں گی۔ ارے ماما، کیا ہو گیا ہے؟ میں مانتا ہوں میں تب لاؤبالی سا تھا، مجھے غصہ آیا تھا کہ میری مرضی کے بغیر میرا نکاح کر دیا گیا۔ میری زندگی کا اتنا بڑا اور اہم فیصلہ کیا گیا جس میں میری مرضی شامل نہیں تھی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہو گیا تھا کہ آپ لوگوں نے میرے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عروسا کہاں ہے؟ آپ اسے بلائیں۔ ماں بیٹے کے 2 ٹوک انداز پر اب بالکل چپ سی رہ گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم پہلے فریش ہو جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں، پھر میں بلاتی ہوں عروسا کو۔ ارسل چپ کر کے فریش ہونے چلا گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی اس کا دھیان اسی طرف تھا کہ کب ماں اسے عروسا کے پاس لے کر جائیں گی، یا عروسا کو اس حالت میں جب اس کے پاس لائیں گی تو ماں سے ضرور سوال کرے گا کہ یہ ویسی عروسا تو نہیں ہے جیسی اس نے شادی سے چند سال پہلے اس کو دیکھا تھا۔ وہ تو خوش دل، شوخ، چنچل سی، چلبلی اور صحت مند سی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ جس لڑکی کو رات اس نے دیکھا تھا، ارسل کو تو اب تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عروسا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی عروسا چائے کا کپ ڈش میں رکھ کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ اس کے قدم اب بھی لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس وقت وہ رات والے برے حلیے میں نہیں تھی۔ ایک اچھا سوٹ زیب تن کیے، بالوں کو سلیقے سے باندھ کر وہ ارسل کے قریب آ کر سلام کرنے لگی، اور ارسل تو حیران کا حیران ہی رہ گیا۔ بلا شبہ اب بھی عروسا کمزور لگ رہی تھی، لیکن سلیقے سے کی گئی تیاری نے اس کے رات والے حلیے پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ارسل کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ رات والی عروسا پر یقین کرے یا اب والی پر، لیکن وہ چپ چاپ بس دیکھتا رہا۔ ماں نے ابھی تک عروسا سے ہتک آمیز انداز میں کہا، کیا سر پہ کھڑی ہو؟ ڈش لے کر اب یہاں رکھ دو اور جاؤ یہاں سے۔ عروسا نے جلدی سے ڈش ارسل کے سامنے میز پر رکھی اور دوبارہ سے کچن میں گم ہو گئی۔ بیٹا، تمہیں کیا بتاؤں،
اس لڑکی نے ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ فاخرہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور بیٹے کو بتانے لگیں۔ کیا مطلب ماما؟ کیسے جینا حرام کر رکھا ہے؟ اور یہ اتنی کمزور کیسے ہو گئی؟ میں نے تو شادی سے پہلے سے جب بھی دیکھا تھا گولو مولو سی ہوتی تھی، پھولے ہوئے گال ہوتے تھے، اب یہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ ارسل پھر بھی چپ نہ رہ سکا، بالآخر اس نے ماں سے پوچھ ہی لیا۔ ہاں تو بیٹا، اس میں ہمارا کیا قصور؟ یہ خود ہی کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، ڈائٹنگ کا بھوت سوار ہے، اسی لیے سمارٹ ہونا چاہتی ہے۔ ارسل چپ کر گیا، لیکن اسے لگا کہ کچھ تو ایسا تھا جو اس کی ماں اس سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بھی ان کا ہی بیٹا تھا، جان کر ہی دم لے گا۔ حقیقت جاننے کے لیے ہمیں آج سے 25 سال پہلے جانا پڑے گا، جب فاخرہ بیگم جوانی میں وہ قدم اٹھانا چاہتی تھی جو شریف گھر کی لڑکیاں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ کالج میں اسے اپنا ایک کلاس فیلو پسند آ گیا، بات دوستی سے شروع ہوئی اور محبت پر آ کر ختم ہو گئی۔ فاخرہ بیگم کو محبت کا جنون کچھ اس انداز میں چڑھا کہ وہ اپنی پڑھائی تو کیا، اپنے گھر والے تک بھول گئی، اور مراد کے ساتھ کبھی کسی ہوٹل جاتی تو کبھی کسی ریسٹورنٹ پر۔ آئے دن وہ کالج جانے کے لیے نکلتی، لیکن مراد راستے میں ہی اسے پک کر لیتا۔ پھر دونوں کبھی پارک میں پائے جاتے تو کبھی کسی ہوٹل میں۔ ایک دن اچانک ہی ضمیر بھائی نے بہن کو ایک انجان لڑکے کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے گھر کی عزت یوں سرے عام ہوٹلوں میں غیر مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوگی۔ وہ چاہتے تو فی الحال چپ کر جاتے اور گھر جا کر فاخرہ سے باز پرس کرتے، لیکن غصہ اس قدر شدید تھا کہ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے فاخرہ کے سر پر کھڑے ہو کر زور سے دھاڑے۔ فاخرہ، آخر تم اس لڑکے کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور فاخرہ کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بھائی، میں لفظ تھے کہ فاخرہ کے منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ مراد بھی یوں اچانک ضمیر بھائی کو سامنے دیکھ کر ڈر سا گیا تھا۔ ضمیر نے ایک زوردار تھپڑ فاخرہ کے منہ پر دے مارا اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم گھر چلو، تمہیں میں بتاتا ہوں پڑھائی کے نام پر ہماری عزت نیلام کر رہی ہو۔ ایک تو پکڑے جانے کا ڈر تھا، لیکن سب سے زیادہ ذلت جو فاخرہ کو محسوس ہوئی وہ مراد کے سامنے ہوئی، اور دوسرا ارد گرد کے لوگ بھی بڑی دلچسپی سے ان لوگوں کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ فاخرہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اسی وقت اس میں سما جائے، لیکن جن نظروں سے لوگ اور مراد اسے دیکھ رہے تھے وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مراد فاخرہ کو یوں تھپڑ پڑتے ہوئے دیکھ کر دھیرے سے آگے بڑھا۔ ضمیر بھائی، میری بات سنیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ضمیر نے ایک کس کے تھپڑ مراد کے چہرے پر بھی دے مارا۔ بس چپ، تم ہوتے کون ہو ہماری عزت کو یوں نیلام کرنے والے؟ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ اور فاخرہ، چلو تم گھر۔ فاخرہ کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے ضمیر گھر لے آیا۔ گھر آ کر دراز سے اپنی پسٹل نکالی اور فاخرہ پر تان لی۔ اماں، آپ بیچ میں مت آئیے گا، ہمارے غصے کا پتہ ہے نا آپ کو۔ اور اماں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ جانتی تھیں پٹھان خون ہے اور غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو باپ نے عین وقت پر آ کر ضمیر لالا کو سمجھایا اور ان سے پسٹل چھین لی۔ تم پاگل ہے ضمیر خانہ، اپنی بہن کو قتل کرے گا اور خود ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑے گا۔ ہمارا کیا ہوگا تمہارے بغیر؟ اس نے جو بغیرتی کرنی تھی وہ کر لی۔ آج سے اس کا کالج جانا بند۔ ساتھ والے گاؤں سے کچھ دن پہلے ہی اس کمبخت کا رشتہ آیا ہے، اسی مہینے اس کا نکاح پڑھوا کر یہاں سے اسے دفع کروں گا۔ تم اپنا غصہ ٹھنڈا کرو بچے، چلو آؤ شاباش میرے ساتھ۔ اور باپ نے جس حقارت بھری نظروں سے فاخرہ کو دیکھا وہ وہیں زمین میں گڑ گئی۔ اس دن کے بعد سے کبھی بھی اس کے سگے رشتوں نے اس پر اعتبار نہیں کیا۔ ایسا کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ بس ایک لڑکے سے محبت ہی تو کی تھی اور اس کے ساتھ گھر بسانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ بھائی اگر چاہتے تو بہن کا پردہ رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بات کو مزید بڑھایا۔ اس دن کے بعد سے فاخرہ کے دل میں بھائی کے لیے بے پناہ نفرت پیدا ہو گئی، اور دل میں ایک عہد کر لیا کہ زندگی میں کبھی موقع ملا تو وہ اپنے بھائی سے اس بات کا بدلہ ضرور لے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا اور مراد کا ملن ناممکن ہے، اسی لیے باپ کے ہر فیصلے کو اس نے چپ چاپ مان لیا۔ بلا شبہ مراد ایک اچھے گھرانے کا لڑکا تھا، لیکن بعد میں اسے بھی احساس ہوا کہ یوں پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر چوری چھپے ملنا ان کے لیے ٹھیک حرکت نہیں تھی، لیکن اس کی انہیں اتنی بڑی سزا ملے گی یہ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ پھر بالآخر ایک مہینے کے اندر اندر ہی فاخرہ احمد کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔
وقت نے اس کی محبت کے جذبے پر دھول تو جما دی تھی، لیکن ایک عہد جو اس نے خود سے کیا تھا وہ روز بروز ننھے پودے سے بڑھتا بڑھتا ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ فاخرہ کے ماں باپ کا غصہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے بیٹی سے میل جول رکھا تھا، ہاں البتہ ضمیر نے 4-5 سال تک بہن کو نہیں بلایا تھا۔ پھر بالآخر جب بہن کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو وہ اپنا غصہ قائم نہ رکھ سکا اور بہن سے ملنے ان کے گھر چلا گیا۔ فاخرہ بھی چپ رہی۔ پھر کچھ ہی سالوں میں ضمیر کی بھی شادی اس کی پسند سے، اس کی یونیورسٹی فیلو سے ہو گئی۔ اس بات نے فاخرہ کے دل میں بھائی کے لیے نفرت کو اور بڑھا دیا کہ بہن کے لیے ان کا اور قانون تھا، وہ اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکتی تھی، جبکہ لڑکے جو چاہے مرضی کریں۔ اس نے بھی ایک غیر قوم کی لڑکی یونیورسٹی میں پسند کی اور اس سے شادی کر لی۔ ماں باپ بھی دھوم دھام سے بیٹے کی بارات لے کر آمنہ کے گھر سے بیاہنے گئے۔ سب کچھ خوش اسلوبی سے ہوا۔ فاخرہ نے بوجھے دل کے ساتھ سارے فنکشن اٹینڈ کیے۔ آمنہ اور ضمیر کو آپس میں محبت سے بات کرتے اور ایک دوسرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دیکھ کر فاخرہ کے جلتے ہوئے دل میں مزید درد ہونے لگتا، لیکن وہ چپ تھی۔ فاخرہ کی ازدواجی زندگی اچھی چل رہی تھی۔ احمد ایک سلجھا ہوا اور بہت ہی محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ احمد کی محبت نے فاخرہ کے دل سے پرانی محبت کے نشان تک مٹا دیے۔ وہ احمد کے ساتھ خوش تھی، لیکن جب جب ضمیر کو دیکھتی یا خاص طور پر آمنہ کے ساتھ خوش دیکھتی تو اسے اپنی تذلیل یاد آ جاتی اور اس وقت خود سے کیا ہوا عہد بھی یاد آتا کہ وہ ضرور زندگی میں کبھی موقع ملا تو ضمیر بھائی کو بھی لوگوں کی نظروں میں یوں ہی ذلیل کرے گی جیسے انہوں نے اس دن فاخرہ کو کیا تھا۔ فاخرہ کے ہاں ارسل کے بعد اور کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ اسے بیٹی کی بہت خواہش تھی، لیکن بڑے بیٹے قاسم کے بعد ارسل بھی 7 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے کوئی ایسی پیچیدگیاں ہو گئی تھیں کہ وہ دوبارہ سے ماں نہیں بن سکتی تھیں۔ احمد تو اسی میں بہت خوش تھا کہ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ زندگی بہت اچھی جا رہی تھی۔ پھر احمد کی ترقی ہوئی تو وہ اپنی فیملی کو لے کر شہر شفٹ ہو گیا، جبکہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ضمیر بھی آمنہ کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں اپنا گھر بنا کر وہیں رہنے لگا۔ اسی شہر میں ضمیر نے اپنی ایک بہت بڑی کمپنی بنائی۔ بلا شبہ وہ لاکھوں میں کھیل رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ نظر بہت بری بلا ہے، یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ عروسہ بھی صرف 1 سال کی تھی کہ آمنہ بیگم کار ایکسیڈنٹ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ بیوی کے جانے کے بعد ضمیر کو تو جیسے یہ دنیا ہی اندھیر لگنے لگ گئی تھی، لیکن اس کے سر پر بیٹی کی ذمہ داری تھی۔ اب اسے ماں اور باپ دونوں بن کر بیٹی کو پالنا تھا۔ عروسہ بہت پیار محبت سے پروان چڑھنے لگی۔ دور ہونے کے باعث ضمیر بہت مشکل سے ٹائم نکال کر بہن سے ملنے جاتا، کیونکہ وہی ایک خونی رشتہ اس کے پاس بچا تھا۔ فاخرہ بھی کبھی کبھی بھائی کے پاس چکر لگا لیتی، لیکن بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے رہے ان کی مصروفیات بھی بڑھنے لگیں تو آنا جانا بھی کم ہونے لگا۔ اب تو سالوں تک بات پہنچ گئی تھی کہ جانے کس سال میں ان کی ملاقات ہو۔ 3 سال پہلے عروسہ نے ابھی انٹر ہی کیا تھا کہ ضمیر کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ ایک دن بہن کو بلا کر بڑے التجائیہ لہجے میں کہنے لگا، دیکھو فاخرہ، اس دنیا میں میرا اور کوئی بھی خونی رشتہ نہیں ہے، تم میری چھوٹی بہن ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی غیروں میں جائے۔ ایک باپ اپنے منہ سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن تم تو میری بہن ہو نا، کوئی غیر تھوڑی ہو، تمہارے آگے بھلا کس بات کا پردہ؟ میں چاہتا ہوں کہ تم قاسم یا ارسل کے لیے میری عروسہ کا ہاتھ مانگ لو۔ فاخرہ بیگم بھائی کی اس بات پر حیران رہ گئیں، لیکن اچانک ہی اس کے دل میں پرانی بدلے کی آگ پھر سے بھڑک اٹھی۔ وہ چاہتی تو ابھی انکار کر کے بھائی کو دکھ دے کر جا سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ یہ صرف چند دنوں کا دکھ ہوگا۔ فاخرہ نے ذہن میں ایک پلان سوچتے ہوئے بھائی کے کندھے پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ جی بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کا سہارا نہیں بنوں گی تو کون بنے گا؟ آپ نے بیٹی کی پرورش بلا شبہ بہت اچھے سے کی ہے، لیکن آپ اس کی صحت بھی تو دیکھیں نا۔ آج کل کے لڑکوں کو ماڈرن اور پتلی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن میں کیسے قاسم کو مناؤں گی؟ وہ تو ہائر سٹڈیز کے لیے باہر گیا ہوا ہے، اور مذاق مذاق میں مجھے بول بھی چکا ہے کہ وہ اپنی ایک کلاس فیلو کو پسند کرتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ارسل کے بارے میں سوچتی ہوں۔ ضمیر صاحب جو پہلے نا امید ہونے ہی لگے تھے کہ ارسل کا نام سن کر خوشی سے بولے، ہاں ٹھیک ہے، تم ارسل سے اس کی رضامندی پوچھ لو۔ ارسل بیٹا بھی بہت سمجھدار بچہ ہے، اور تم نے جس انداز میں اپنی اولاد کی پرورش کی ہے
مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری بات ضرور مانے گا۔ تم جانتی ہو مجھے کچھ مہینے پہلے ہی ایک ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دل کمزور ہو چکا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کہیں غیروں میں جائے اور وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرے۔ اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں پھینکے گا۔ تم میری اپنی ہو، اسی لیے تم سے یہ بات کی ہے۔ اب میں سکون سے اپنی باقی کی زندگی گزاروں گا۔ اس کے بعد فاخرہ بیگم نے جیسے تیسے کر کے ارسل کو اس شادی کے لیے منا ہی لیا۔ قاسم سے تو وہ یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے ارسل کو منتیں کر کر کے فاخرہ نے اس شادی کے لیے راضی کیا۔ وہ بھی بس ماں کی ضد کے آگے چپ تو کر گیا تھا، لیکن دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ وہ جس دن شادی کر کے عروسہ کو اپنے گھر لائے گا، اسی دن وہ یہ گھر چھوڑ کر اپنے بھائی قاسم کے پاس انگلینڈ چلا جائے گا۔ ماں سے یہ بات اس نے بڑی رازداری سے چھپا لی تھی۔ سارے معاملات تیزی سے طے پا گئے۔ ضمیر صاحب محسوس کر رہے تھے کہ ارسل کچھ چپ چپ سا ہے۔ بہن سے اپنے خدشے کا اظہار بھی کیا، لیکن فاخرہ نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں بھائی؟ ویسے بھی آپ اس بات کے کہاں قائل ہیں کہ لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے پسند کی شادی کرتے پھریں؟ خیر چھوڑیں، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ ارسل ابھی بچہ ہے، میں نے اسے سمجھا دیا ہے۔ آپ فکر مت کریں، عروسہ کو بہت خوش رکھے گا۔ بس آپ جلدی سے نکاح کی تیاری کریں۔ ایک چھوٹی لیکن شاندار تقریب میں عروسہ ارسل کے نام ہو گئی۔ دل میں ہزار خدشے لیے عروسہ اپنی پھپھو کے گھر آ گئی۔ وہ تو بیڈ پر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی اس کا کزن ارسل آ کر اس کی تعریف کرے گا اور پھپھو اس کی واری صدقے جائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھپھو گھر میں لا کر تو جیسے اسے سب بھول بھی گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ کھانے کا کچھ سامان اس کے آگے رکھ گئی تھی، لیکن جس کا اسے انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عروسہ کے ساتھ وہ ہوا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور عروسہ جو بیڈ پر بیٹھی ارسل کا انتظار کر رہی تھی، نکاح کے بعد سے اس نے ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ جب وہ میٹرک میں تھی تب اس نے ارسل کو ایک بار اپنے ہی گھر کے سامنے پھپھو کو گاڑی سے اتار کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے ان کے گھر آنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، لیکن عروسہ چھت پر کھڑی اپنے اس روڈ کزن کو دیکھ رہی تھی۔ اب بھی دروازہ کھولا تو اسے لگا کہ ارسل آیا ہوگا، لیکن اپنی پھپھو کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا لی۔ لیکن فاخرہ بیگم نے عروسہ کے قریب آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ عروسہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی پھپھو جو اب اس کی ساس بھی بن چکی تھی، شادی کی پہلی رات ہی اس پر یوں ہاتھ اٹھائیں گی۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ بے یقین نظروں سے فاخرہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ فاخرہ بیگم غصے سے بڑبڑائیں، تم باپ بیٹی بالکل ایک جیسے ہو۔ مجھے جس انسان سے محبت ہوتی ہے تم انہیں مجھ سے دور کر دیتے ہو۔ سالوں پہلے تمہارے باپ کی وجہ سے میں ایسے ہی کسی سے دور ہوئی تھی، جیسے آج تمہاری وجہ سے میں اپنے پیارے بیٹے ارسل سے دور ہو گئی ہوں۔ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا وہ۔ میری ضد کے آگے مجبور ہو کر اس نے تم سے شادی تو کر لی، لیکن وہ آج گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تم ہو ہی منحوس، آتے ہی میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا ہے، آگے پتہ نہیں کیا گل کھلاؤ گی۔ عروسہ اپنی سگی پھپھو کے گھر شادی کی پہلی رات ہی اپنی یوں عزت افزائی پر دل تھام کر رہ گئی تھی۔ پھپھو تو اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ اسے کسی بات کی زیادہ سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک بات جو اسے غمگین کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی پسندیدہ عورت نہیں ہے۔ اس کے شوہر نے تو اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور چھوڑ کر چلا گیا۔ عروسہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ اس کا دکھ اتنا بڑا تھا کہ روتے روتے اس کی ہچکی بندھ گئی۔ اپنا موبائل فون تو وہ گھر ہی چھوڑ آئی تھی۔ پہلے سوچا کہ کسی طریقے سے باپ کو اس بات کی اطلاع دے، لیکن خود ہی چپ کر گئی کہ بابا تو خود کمزور دل کے مالک ہیں، اتنی بڑی بات کیسے برداشت کر پائیں گے۔ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر اپنی قسمت کو رونے لگی۔ یہ رونا پتہ نہیں کب تک اس کی قسمت میں تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ عروسہ کی مشکلات بھی بڑھنے لگیں۔ فاخرہ بیگم زیادہ کچھ نہیں کرتی، بس کبھی اسے اسٹور روم میں بند کر دیتی تو کبھی پورا پورا دن اس کو کھانا نہ دیا جاتا۔ اگر کبھی بہت زیادہ ہی غصہ آ گیا تو 2-4 تھپڑ بھی بلا جھجک وہ عروسہ کے منہ پر دے مارتی۔ جب بھی اسے ذرا سی بھنک پڑتی کہ ضمیر بھائی آنے والے ہیں، وہ فوراً سے عروسہ کو ڈرا دھمکا کر کہتی، اچھے طریقے سے تیار ہو کر بھائی کے سامنے آنا، اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اسی دن طلاق دلوا دوں گی۔ مر جائے گا تمہارا باپ، اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرنا۔ چپ رہو۔ اور عروسہ اپنی ساس کی یہ بات ماننے پر مجبور تھی۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ ایک بار ارسل کو فون کر کے دیکھے تو صحیح،
آخر پوچھے تو کہ اس کی غلطی کیا ہے جو اس سے نکاح کر کے اسے بیوی بنا کر اپنے گھر لا کر کیوں دوسروں کے سہارے چھوڑ کر خود پردیس جا بیٹھا ہے۔ لیکن پھر وہ خود ہی اپنے اس خیال کو رد کر دیتی کہ اگر ارسل کو عروسہ کی اتنی ہی پرواہ ہوتی تو وہ اسے یوں ایک نظر دیکھے بغیر ملک سے باہر نہ جاتا۔ باپ کو وہ تسلیاں دیتی، لیکن ضمیر صاحب ہر بار ایک ہی بات کرتے، بیٹی تم مجھے پہلے سے کمزور لگ رہی ہو۔ یہ بات عروسہ کے منہ سے ہی نکلی تھی کہ وہ ڈائٹنگ کر رہی ہے، جس کو فاخرہ نے اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ پورا پورا دن اس کا کھانا بند کر دیا جاتا، اور پھر اگر کوئی پوچھتا کہ یہ ایسی کمزور کیوں ہے تو ڈائٹنگ کا کہہ کر اگلے بندے کا منہ بند کروا دیا جاتا۔ جب کبھی عروسہ کو فاخرہ بیگم سٹور میں بند کر دیتی، وہ دن عروسہ کے لیے بہت مشکل ہوتا۔ اب تو وہ ساری کہانی جان چکی تھی کہ پھوپھو ماضی میں کسی سے محبت کرتی تھی، لیکن ضمیر نے اس کی شادی احمد سے کروا دی، اور اب اسی بات کا غصہ تھا جو وہ عروسہ سے بدلہ لے رہی تھی، اور اب تو ان کا بیٹا بھی ان سے دور ہو گیا تھا، اس لیے فاخرہ بیگم کا غصہ اور ڈبل ہو چکا تھا، اور شامت عروسہ کی آ جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو 10 دن گزر جاتے، فاخرہ بیگم نارمل رہتی، عروسہ گھر کا سارا کام کرتی رہتی، اسے کسی بات پر بھی نہیں ٹوکتی تھی۔ لیکن جب کبھی پچھلی یاد آتے ہی ان کے دل میں غصہ بھر جاتا تو وہ عروسہ کو ایک تھپڑ جڑ دیتی اور سٹور روم میں بند کر دیتی، اور ایسے کر کے جیسے اسے بہت تسکین ملتی۔ اور اب 3 سالوں بعد اچانک ہی ارسل کو اپنے سامنے دیکھ کر فاخرہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی یہ نہیں چاہتی تھیں کہ ارسل بھی عروسہ کو اس حالت میں دیکھے کہ جیسے اس پر ظلم کیا گیا ہو۔ ابھی رات ہی تو اس نے عروسہ کو سٹور روم میں جانے کا کہا تھا، اور یہ بھی بولا تھا کہ کل کا سارا دن تم مجھے کہیں نظر نہ آؤ، لیکن شدید بھوک کے باعث عروسہ دبے پاؤں کچن میں چلی آئی تھی۔ جب یقین ہو گیا تھا کہ سب سو گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کھاتی، کچن کے باہر قدموں کی آواز سن کر عروسہ اس قدر ڈر گئی کہ بے ساختہ سامنے والے کے آگے التجا کرنے لگی کہ اسے نہ مارا جائے یا نہ قید کیا جائے، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ پھر وہ جان گئی کہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ہی ہے، لیکن کچھ کہے بغیر ہی عجلت میں وہ سٹور روم میں واپس آ گئی۔ دل ہی دل میں وہ ذرا سی خوش تھی کہ جس طرح رات کو ارسل نے اس سے بات کی تھی، اسے لگا تھا کہ شاید ارسل اتنا برا نہ ہو جتنا وہ اب تک اسے سوچ چکی تھی۔ لیکن کچن میں کھڑی وہ فاخرہ بیگم کی گل افشانیاں صاف صاف سن رہی تھی، جو بیٹے کو یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں میری غلطی تھی، میں نے تم سے زبردستی عروسہ کی شادی کروا دی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب تم اپنی مرضی سے شادی کر لو اور عروسہ کو چھوڑ دو۔ یہ باتیں سن کر عروسہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اسی لیے کانپتے قدموں سے وہ چائے لے کر باہر ارسل کے پاس آئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے آرڈر ملا تھا کہ اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ اور اچھا لباس پہن لو۔ وہ فاخرہ بیگم کے ہر حکم کی تعمیل کرتی ہوئی اچھے سے تیار ہو کر ناشتہ بنا کر ارسل کے سامنے چائے لے کر آئی، لیکن فاخرہ بیگم کی باتیں سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی ارسل کے سامنے ہاتھ جوڑ دے اور کہے، پلیز مجھے مت چھوڑنا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، اگر آپ نے مجھے طلاق دی تو میرا باپ زندہ مر جائے گا۔ لیکن فی الحال یہ باتیں وہ دل ہی میں سوچ سکی تھی۔ کچن کی ونڈو سے عروسہ نے ارسل کو کرسی پر بیٹھ کر کچھ سوچتے ہوئے دیکھا، پھر واپس اپنے کاموں میں لگ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنے رب پر یقین تھا کہ وہ کبھی بھی کسی بے گناہ معصوم پر اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ 1 ہفتے بعد ہی فاخرہ بیگم کو اچانک دوسرے شہر اپنے سسرالی رشتہ داروں کے گھر ایمرجنسی میں جانا پڑا۔ وہ ہر حال میں ارسل کو ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن ارسل کو تو بس بہانہ چاہیے تھا۔ وہ خود اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ماں کسی طریقے گھر سے باہر جائیں اور وہ عروسہ سے کھل کر بات کر سکے۔ آج بھی اس نے یہی کہا، ماں آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں نا، میرا کہاں دل لگتا ہے ایسی سوشل گیدرنگ میں، اور ویسے بھی مجھے اپنے دوست کے ہاں رات رکنا ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے، تو میں تو آج اگر وہاں گیا تو کل ہی واپس آؤں گا، آئی ایم سوری میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر فاخرہ بیگم کا تھوڑا حوصلہ ہوا کہ وہ اپنے پیچھے عروسہ اور ارسل کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ ہاں تو چلو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو تم چلے جاؤ اپنے دوست کی طرف، میں ابھی بس نکلنے ہی لگی ہوں، ادھر بھی رات کا فنکشن ہے تو 2 دن تو مجھے لگ ہی جائیں گے، میں 2 دن بعد گھر واپس آؤں گی، تم بھی یہ 2 دن اپنے دوست کے ساتھ مزے کرنا۔ اندر سے دل ڈر بھی رہا تھا۔ عروسہ کو خاص طور پر یہ سمجھا کر گئیں کہ اسے ہرگز ارسل کے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ ہی دنوں میں ارسل تمہیں طلاق دے دے گا اور تم ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کے گھر چلی جانا، بس یہ 2 دن اس سے دور رہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
فاخرہ بیگم ڈرائیور کے ساتھ شادی پر چلی گئیں، جبکہ ارسل بھی ماں کے سامنے ہی اپنی گاڑی لے کر گھر سے باہر نکل گیا، لیکن یہ صرف دکھاوا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی وہ واپس گھر کے گیٹ کے آگے کھڑا ہارن دے رہا تھا، اور عروسہ اس بات سے بالکل انجان اپنے کمرے میں آئی ہوئی تھی۔ کہنے کو تو یہ ارسل کا کمرہ تھا، لیکن شادی کی پہلی رات اسے یہیں لایا گیا تھا، تو جب کبھی فاخرہ کا موڈ ٹھیک ہوتا اور وہ اسے اسٹور میں بند نہ کرتی تو وہ اسی کمرے میں آ کر آرام کرتی تھی۔ اب بھی عروسہ نے سکون کا سانس لیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے گی، لیکن جاتے وقت فاخرہ بیگم کی دھمکی نے اس کا یہ سکون چھین لیا تھا۔ عروسہ بیڈ کے کنارے سے ٹیک لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ اسے یاد کرنے سے بھی اپنی کوئی غلطی کوتاہی یاد نہیں آ رہی تھی، جس کی سزا اسے اس صورت میں مل رہی تھی کہ شادی کی پہلی رات اس کے شوہر نے اسے ایک نظر دیکھنے کے بجائے 3 سال جدائی کے دیے، اور اب جب سے لوٹا تھا تو اس سے بات تک نہیں کی تھی، اور اوپر سے اپنی سگی پھپھی کا رویہ اس کے ساتھ اس قدر برا تھا کہ عروسہ حیران رہ جاتی، لیکن وہ اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے بھی تھا، اس نے 3 سال برداشت کر لیے تھے، لیکن وہ عروسہ کو ہرگز یہ برداشت نہیں تھا کہ اس کا باپ اسے طلاق لے کر گھر آتا ہوا دیکھتا۔ بس یہی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ آنسو زاروں قطار اس کی بھوری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ رونے میں اس قدر مگن تھی کہ کمرے کا دروازہ ہلکی آواز سے کھلا اور اسے محسوس تک نہیں ہوا تھا۔ عروسہ، دھیرے سے ارسل نے اسے پکارا، اور عروسہ کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ وہ بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ میرا مطلب آپ تو چلے گئے تھے۔ آپ جائیں یہاں سے، اگر پھوپھو نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ… میں بس یہاں اپنے کپڑے لینے آئی تھی۔ اجلت میں کہہ کر عروسہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ارسل نے تیزی سے عروسہ کی کلائی کو تھام لیا، اور وہ جہاں تھی وہیں کی وہیں سن کھڑی رہ گئی۔ رکو ذرا، تم ہر وقت مجھے دیکھ کر اتنی جلدی میں کیوں رہتی ہو؟ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ارسل نے دھیرے سے عروسہ کے کانپتے وجود کو بیڈ پر بٹھایا، لیکن وہ سخت بے چین لگ رہی تھی۔ ارسل نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ اسے معلوم ہو گیا کہ عروسہ ڈری ہوئی ہے، اسے پیار سے ہینڈل کرنا پڑے گا۔ دیکھو عروسہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم ڈرو نہیں، امی 2 دن بعد گھر آئیں گی، ریلیکس ہو جاؤ۔ اور تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ عروسہ جلدی سے بولی۔ میں ڈر نہیں رہی، آپ مجھے جانے دیں۔ ارسل نے عروسہ کے ہاتھ کو اور سختی سے تھام لیا۔ چپ کر کے یہاں بیٹھو، آج مجھے اپنے ہر سوال کا جواب چاہیے۔ عروسہ دوبارہ سے رونے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ یوں محبت سے مضبوطی سے تھاما تھا۔ اس لمس کو وہ پورے 3 سال تک ترستی رہی تھی، اور آج اچانک ارسل کو اپنے قریب پا کر وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ارسل نے دھیرے سے عروسہ کو اپنے سینے سے لگایا اور جی بھر کر رو لینے دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا سر سہلاتا رہا۔ بس کرو، میری بات سنو، میں بہت برا انسان ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تم جو سزا دوگی مجھے منظور ہوگی۔ میں تمہیں اپنا سچ بتاتا ہوں، اور پھر امید کرتا ہوں کہ تم بھی سب مجھے سچ بتاؤ گی۔ عروسہ نے ارسل کے پیار سے کہنے پر اس بات میں سر ہلایا۔ ارسل دھیرے دھیرے کہنے لگا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں اچانک تم سے شادی پر راضی نہیں تھا، اور کچھ سالوں پہلے ہی میں نے تمہیں سرسری طور پر کسی شادی میں دیکھا تھا تو تم ایک صحت مند سی لڑکی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم میری بیوی بنو گی۔ جب اچانک ماں نے مجھے زبردستی تم سے شادی کے لیے منایا تو مجھے تم پر بھی غصہ آیا، اور ماں پر بھی۔ میں پڑھائی کرنے کے لیے تو ویسے بھی باہر جانے ہی والا تھا، لیکن تم سے جب ماں نے زبردستی نکاح کروایا تو مجھے بہانہ مل گیا، اسی لیے میں اس رات تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں مانتا ہوں میرا گناہ بہت بڑا ہے، اور تم جو سزا دوگی مجھے قبول ہوگی، لیکن اب مجھے تو بتاؤ کہ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ یوں ہر وقت ڈری سہمی اور گھبرائی سی کیوں رہتی ہو؟ کیا اس گھر میں کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے؟ میں نے تو تمہیں کبھی ماں سے بھی زیادہ بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہر وقت بس کچن میں ہی لگی رہتی ہو۔ عروسہ نے اپنے دونوں ہاتھ ارسل کے سامنے جوڑ دیے اور سسکتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، پلیز آپ مجھے طلاق مت دیجیے گا، مجھے مت چھوڑیے گا۔ میرا باپ یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتے، وہ جیتے جی مر جائے گا۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، نوکرانی بن کر آپ سب کی خدمت کروں گی، ایک کونے میں پڑی رہوں گی، لیکن آپ بس مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ ہمارا تو دوسرا اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے، اور اگر میں یوں بے سہارا ہو کر بابا کے پاس چلی گئی تو ان کا دل یہ دکھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں بھلا تمہیں کیوں طلاق دوں گا؟ اوہ اچھا، تم نے ماما کی باتیں سنی ہوں گی۔ وہ تو بس مجھے اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں نے ان کے کہنے پر شادی کر لی تھی،
اور غصے سے گھر چھوڑ کر جو چلا گیا تھا۔ ایسا مت سوچو عروسا۔ یہ کہتے ہوئے ارسل نے دوبارہ سے عروسا کے ہاتھ کو تھام لیا۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ہاں وہ وقتی غصہ تھا، لیکن مجھے اب پچھتاوا ہے کہ میں 3 سال تک تم سے بے خبر رہا۔ اس بات کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا۔ پلیز تم مجھے معاف کر دو، یا کم سے کم کوئی ایسی سزا دو جس سے میرا یہ گلٹ دور ہو جائے۔ عروسا روتے ہوئے بولی، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، میں ہی بس آپ پر زبردستی مسلط کی گئی تھی، یا بس پھپھو نے بدلہ لینے کے لیے ہی میری شادی آپ سے کروائی تھی۔ یہ بات اس کے منہ سے پھسل گئی اور ارسل کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا تم نے؟ بدلہ؟ میں سمجھا نہیں، کس بات کا بدلہ؟ عروسا کو لگا کہ شاید وہ کچھ غلط بول گئی ہے۔ نہیں میں بس… اس سے پہلے کہ وہ کچھ بہانہ کرتی ارسل تیزی سے بولا، مجھے صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے، آج مجھے ہر سچ جاننا ہے۔ پھر عروسا نے دھیرے دھیرے ہر اس راز سے پردہ ہٹا دیا جو فاخرہ بیگم سے سنتی آئی تھی۔ ارسل کو یہ ساری باتیں سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اپنے سگے بھائی سے بدلہ لینے کی خاطر اس کی بیٹی کو، یعنی اپنی بھتیجی کو، اس قدر تکلیف دے گی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، لیکن پھر عروسا کو اچھی طرح سے سمجھا دیا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، یہاں تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہ تم نے کیا جگہ جگہ اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں؟ مستقل طور پر مجھے آج رات تم میرے کمرے میں چاہیے ہو۔ میں تمہیں یوں ڈرے سہمے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، بس اب تم میرے پاس یہیں رہو گی۔ دونوں بازو عروسا کے گرد حمائل کرتے ہوئے ارسل مخمور لہجے میں بولا، لیکن دل میں وہ اس قدر شرمندہ تھا کہ وہ چاہتا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ماں سے سوال جواب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ ماں کے آتے ہی بس اسے اپنا فیصلہ سنائے گا۔ 2 دنوں بعد جب فاخرہ بیگم گھر آئیں تو گھر میں اسے آتے ہی تبدیلی محسوس ہو گئی تھی۔ 2 دنوں میں ہی عروسا کا چہرہ بھرا بھرا سا لگ رہا تھا۔ وہ سلیقے سے تیار کچن میں کھڑی بریانی بنا رہی تھی۔ فاخرہ بیگم حیران ہوئی۔ اسی رات ارسل ماں کے کمرے میں آیا اور قدموں میں بیٹھ کر بولا، ماں، آپ نے یہ کیا ظلم کیا ہے میری بیوی کے ساتھ؟ اور پلیز کچھ مت بھولیے گا، آپ اپنے پرانے زخموں کا بدلہ میری بیوی سے لیتی رہی ہیں۔ آپ کے بھائی کی بیٹی وہ پہلے تھی، لیکن یہ تو خیال کر لیا ہوتا کہ اب وہ آپ کے بیٹے کی بیوی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میری بھی غلطی ہے، میں نے بھی غلط کیا ہے اس کے ساتھ، لیکن آپ تو اس پر تشدد کرتی رہی ہیں۔ مجھے آپ سے یہ ہرگز امید نہیں تھی۔ آپ ماں ہیں میری، اسی لیے میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے میرے دل کو بہت سخت ٹھیس پہنچائی ہے۔ ایک ریکویسٹ کرنے آیا ہوں، آپ سے آئندہ میری بیوی سے کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا، نہیں تو ہمیشہ کے لیے اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بیٹا، یہ تم اپنی ماں سے کیسی باتیں کر رہے ہو، اور یہ کیا انداز ہے بات کرنے کا؟ فاخرہ بیگم کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ فاخرہ بیگم جان گئی تھی کہ اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اور بیٹے کے سامنے اس قدر شرمندگی ہو رہی تھی جس کا اس نے پہلے نہیں سوچا تھا۔ پھر روتے روتے بولی، ہاں بیٹا، میں نے اپنی ضد اور انا میں آ کر عروسا کو بہت تکلیف دی ہے، میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گی، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ بے شک میں غلط کرتی رہی ہوں، بھائی جان کا غصہ میں نے عروسا پر نکالا، یہ بات ٹھیک نہیں تھی، لیکن میرے ذہن میں جب بھی اپنی تذلیل یاد آتی تو بس میرے بس میں نہیں رہتا تھا کچھ بھی، اسی لیے میں عروسا کو ٹارچر کرتی رہی۔ اسے بلاؤ، اگر وہ مجھے پولیس کے حوالے بھی کرنا چاہتی ہے تو میں خوشی خوشی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ عروسا نے جب اپنی پھوپھو کو اس حال میں دیکھا تو وہ روتے ہوئے ارسل کے ساتھ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں سالوں پہلے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تھا، میں نے آپ کو معاف کیا، میرے بابا نے مجھے معاف کرنا بھی سکھایا ہے۔ ہاں، ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے بہن کو دوسروں کے سامنے ذلیل کیا، اور میں جانتی ہوں آپ کو سب سے زیادہ غصہ اسی بات کا ہے کہ بابا نے خود تو پسند کی شادی کر لی، لیکن آپ کی دفعہ ان کا معیار بالکل الگ تھا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ نے مجھے جتنے بھی دکھ دیے ہیں میں معاف کرتی ہوں۔ بس ایک شرط یہ ہے کہ میرے بابا کو اب بھی کسی بات کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ میں اپنا ہر زخم آپ لوگوں کو معاف کرتی ہوں۔ ماں بیٹے نے شکر سے اس عظیم لڑکی کو دیکھا جس کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ ظلم سہ کر بھی معاف کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ کمرے میں آ کر ارسل نے عروسا سے کہا، اللہ نے جب بھی ہمیں اولاد دی تو ہم برابری کا سلوک رکھیں گے۔ بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ان کے لیے غلط نہیں ہے تو ان کی بہن کے لیے بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ عروسا نے سمجھتے ہوئے اس بات پر سر ہلایا اور اپنا سر ارسل کے کندھے پر ٹکا دیا۔ ارسل نے دھیرے سے اس کی گردن پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی
अरुसा घबरा कर पीछे हटी। ये आप क्या कर रहे हैं? अरसल बोला, अरे यार क्या करती हो, मैं रोमांस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास रहो और मुझसे दूर मत जाया करो। अरसल के बोलने पर अरुसा खिलखिलाकर हंसी। अरसल ने यह हंसी हमेशा कायम रहने की दुआ की। इस कहानी का मोरल लेसन यह है कि जुल्म हमेशा सिर्फ हाथ से नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी, लापरवाही और इख्तियार के गलत इस्तेमाल से भी किसी की रूह कैद हो जाती है। अरसल का कसूर यह था कि इसने गुस्से और अना में आकर एक मासूम रिश्ते से मुंह मोड़ लिया, मगर इसकी खूबी ये रही कि सच सामने आते ही इसने सवाल किया, सुना और खुद को बदलने का हौसला रखा। जबकि अरुसा का किरदार सब्र, खामोश, बर्दाश्त और रब पर यकीन की वो तस्वीर है जो बताती है कि कमज़ोरी हमेशा जिस्म में नहीं होती, बल्कि अक्सर दिल सबसे ज़्यादा मजबूत वही होता है जो टूट कर भी जुड़ने की दुआ करता है। फ़ाखरा बेगम इस कहानी की सबसे अलमनाक मिसाल हैं, जिनके माजी के ज़ख्मों ने इन्हें माँ बनने के बजाय बदले का ज़रिया बना दिया और यह सबक दिया कि अपने दुख का कफ़ारा किसी बेगुनाह से लेना दरअसल अपने ही हाथों नस्लों को बर्बाद करना है। कारी के लिए पैगाम यही है कि रिश्ते ज़बरदस्ती, अना या बदले से नहीं निभते, बल्कि सच, हिम्मत और वक्त पर लिया गया दुरुस्त फैसला ही किसी अंधेरे घर में रोशनी ला सकता है। क्योंकि अगर जुल्म सहने वाला बोलना सीख ले और ताकत रखने वाला सुनना सीख ले, तो बहुत सी अरूसा जैसी लड़कियां स्टोर रूम्स में कैद होने से बच सकती हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी? पढ़कर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।